آپ کی کنیت. کیا آپ جانتے ہیں کنیت کسے کہتے ہیں؟ نام کی جگہ جس نام سے پکارا جاتا ہے. آپ میں سے کسی کی کوئی کنیت ہے؟ آپ میں سے کسی کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں گھر میں بچیوں کو خاص ناموں سے پکارا جاتا ہے. کسی کو گڑیا، کسی کو بیبی، کسی کو کچھ اور نام سے کنیت. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آپ کا نام اور آپ کی کنیت دونوں ایک ساتھ جمع کرے. یعنی محمد ابو القاسم نام رکھے. محمد رکھ سکتا ہے اور ابو القاسم الگ ہو سکتا ہے. اگر محمد ابو القاسم رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت جمع ہے، جسے آپ نے روکا تھا. ابن ماجہ کی 2841 نمبر روایت ہے. آپ نے کنیت نہ رکھنے کی وجہ بیان کی ہے. آپ نے فرمایا میں ابو القاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں. میں ابو القاسم ہوں، بانٹتا ہوں تم میں. یعنی کوئی اور ایسا نہیں ہے جو میری طرح کا بانٹ سکے. ابو القاسم یعنی میں بانٹنے والے کا بھی باپ ہوں. القاسم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے ہم نے کیوں دیکھا؟ محبت ہے، تقاضا ہے محبت کا کہ ہم آپ کے بارے میں ہر چیز جانیں. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے. پہلی روایت ابن ماجہ کی 2841 نمبر روایت ہے. اور ایک اور روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اور کنیت جمع کرنے سے روکا ہے، لیکن نام کو الگ رکھنے سے نہیں روکا. نام کو الگ رکھنے سے نہیں روکا. کنیت پر بھی آپ نے پسند نہیں کیا، اس لیے آپ نے روکا. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بہت اہم ہے اور اسے یاد کر لیں. آپ نے فرمایا اتنی آسان بات ہے، چھوٹی سی 2 لفظوں پر، تسموا باسمی. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں خالی محمد نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دلیل چاہیے نا، لاجک چاہیے ہر ایک کو. کیونکہ ہر کوئی عزت کرنا چاہتا ہے، عزت کی وجہ سے نام نہیں رکھنا چاہتا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نام کی وجہ سے لوگ یاد رہتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ خاندان میں دادا کا نام پوتے میں رکھ دیتے ہیں، پوتے کا نام پھر آگے مزید اگلی نسلوں میں چلتا چلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، میرا نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت نہ رکھو. تسموا باسمی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ میرے نام پر نام رکھو. کون کون سے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ محمد. کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپشن ہے. اسی وجہ سے عرب دنیا میں ہر دوسرے فرد کا نام محمد ہے. یعنی محمد نام اتنا زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور عربوں کے یہاں آپ لوگوں میں سے جو حج عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی اجنبی کو پکارتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یا محمد. ہر مسلمان کا نام محمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فضیلت کے حوالے سے ہم بخاری اور مسلم کی روایت کو دیکھیں گے. محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، اور میں احمد ہوں. وانا الماحی، اور میں ماہی ہوں. الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں. الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے حشر کے میدان میں. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے پیچھے آنے والا ہوں. تو یہ 5 نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ کو کچھ اور نام بھی تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام ہم سے بیان کیے. آپ نے فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں. محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. احمد کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا ہوں. پھر فرمایا والمقفی، اور میں مقفی ہوں یعنی سب سے بعد میں آنے والا. والحاشر، اور حاشر. ونبی التوبتی، اور میں توبہ کرنے والا نبی ہوں. سبحان اللہ، امت کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے. ونبی الرحمہ، اور نبی الرحمہ ہوں. مسلم کی 2355 نمبر روایت ہے. الحمدللہ. امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے نسب کے بارے میں باب باندھا ہے. مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان ہے. عدنان سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا جو نسب ہے موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ ریزرویشنز ہیں. بخاری کی قبل الحدیث اسے کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ احادیث تو وہ ہیں 7563 احادیث ہیں صحیح بخاری کی، لیکن جب امام بخاری باب باندھتے ہیں تو باب کے مطابق کچھ اور احادیث بھی لے کر آتے ہیں. تو یہ حدیث نمبر میں تو نہیں آتی، قبل الحدیث میں، یعنی حدیث سے پہلے یہ روایت آئی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اور حدیث کا نمبر 3851 اور بہت پیاری روایت ہے سیدنا واصلہ بن اسقا سے. کہتے میں نے سنا آپ فرماتے تھے ان اللہ اصطفیٰ کنانتا، اللہ عز و جل نے کنانہ کو منتخب کیا من ولد اسماعیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا. کنانہ آپ کے اجداد میں سے تھے، اور قریش کو کنانہ میں سے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے صرف کنانہ جو نیا ہے، باقی سارے الفاظ آپ جانتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور مجھ کو بنی ہاشم سے چنا ہے. یعنی اس طریقے سے آپ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے. مسلم کی 2276 نمبر روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ماں کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی کبھی کسی نے زنا نہیں کیا تھا. یعنی طویل نسلوں میں سے سب کا پاک رہنا اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا. الحمدللہ. قریش کی کیا فضیلت ہے اور قبیلہ قریش کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ اللہ پاک نے اس قبیلے کے نام پر ایک سورت کا نام رکھا ہے. کیا آپ جانتے ہیں سورت کا نام کیا ہے؟ سورت القریش. آپ اس سورت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ترجمہ ضرور دہرائیں گے. قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو قبیلہ قریش کا تعارف اللہ پاک خود کروا رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی، اور ایکٹیویٹیز پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک نے بتا دی کہ وہ کیا کرتے تھے. سردی میں کچھ ایسے علاقوں کا سفر کرتے تھے جو گرم ہوتے تھے، اور گرمی میں ایسے علاقوں کی طرف سفر کر کے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے جو ٹھنڈے ہوتے تھے. اس سے ان کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اجداد انٹرنیشنل ٹریڈرز تھے. تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی جس گھر کے وہ متولی ہیں.
اور اس کی لاجک بتائی ہے، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف میں امن عطا کیا۔ کیا ضروریات ہیں دنیا میں؟ امن کے بعد کھانا، یہ دو فوڈ بہت بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کی۔ الحمدللہ۔ ابھی ام ہانی کی ایک بات ہم دیکھیں گے جو قبیلہ قریش کے حوالے سے۔ سیدہ ام ہانی سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 خصائل کے بنا پر فضیلت دی ہے۔ 7 خصوصیات آپ جاننا چاہیں گے؟ آپ 7 آسمانوں کو جانتے ہیں؟ 7 فضیلتیں ہیں قریش کی۔ انہوں نے 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، صرف قریشی ہی اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس وجہ سے فضیلت دی کہ انہوں نے ہاتھیوں والے لشکر کے دن ان کی مدد کی، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ اس بنا پر فضیلت دی کہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی سورت لإیلاف قریش نازل ہوئی، اور اس میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کسی اور قبیلے کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی، ان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، خلافت دی، پھر حفاظت اور نگرانی جو اللہ پاک نے کی، اور یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1944 نمبر پر اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، یہ بہت زیادہ عجیب ہے لیکن سچ ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں لوگ بڑی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ سننے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تب نبی بنایا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ یہ صحیح روایت ہے، سیدنا میسرہ سے روایت ہے، عبداللہ بن ابی جدع تمیمی فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، متی کنت نبیا، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ یعنی آپ نبی تو بنے 40 سال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ آپ نے فرمایا کہ میں تب نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے مراحل میں تھے، میری نبوت لکھی جا چکی تھی، یعنی تقدیر کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تاریخ الکبیر بخاری کی روایت ہے 374 نمبر پر، مسند احمد کی روایت ہے والیوم 5 پیج 59 پر، موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے والیوم 20 پیج 353 پر، اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، جنہوں نے بخاری کی پہلی شرح لکھی ہے، وَهَذَا سَنَدٌ قَوِيٌّ، کہ یہ بڑی قوی سند سے ہے۔ اس کا تذکرہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی ملتا ہے۔ امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ متی جعلت نبیا، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلے پتلا بنایا گیا تھا نا، پھر روح پھونکی گئی تھی، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، پتلا بنا دیا گیا تھا، تو ابھی روح اور جسم کے مراحل میں تھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ نبی ہوں گے، اور آپ اپنی نبوت سے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی بننے والے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔